بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی ویڈیو خواتین کے اعتکاف کے بارے میں ہے کہ وہ اعتکاف کیسے کریں اور گھر میں خواتین کا اعتکاف کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ میری ان تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ جو اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں وہ اس مختصر سی ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اعتکاف کے مکمل مسائل سے آگاہی ملے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کیا، اللہ اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ فضیلت صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، اگر عورتیں بھی اپنے اپنے گھروں میں یہ سنت اعتکاف کریں گی تو پھر ان کو بھی یہی فضیلت اور اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ سنت اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ جو اسلامی بہنیں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں وہ 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب اور افطار سے پہلے پہلے اعتکاف کی نیت کر کے اپنی بیت مسجد میں داخل ہو جائیں۔ بیت مسجد یعنی وہ جگہ جو انہوں نے نماز کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ جس جگہ پر ہم اپنے گھروں میں روزانہ نماز پڑھتے ہیں اس کو بیت مسجد کہا جاتا ہے۔ نیت کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیں کہ میں نے رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کی نیت کی، بس اتنا کافی ہے۔ یا پھر اس طرح سے کہہ دیں نویت سنت الاعتکاف۔ یہ نیت کرنے کے بعد آپ اپنی بیت مسجد میں داخل ہو جائیں۔ پھر آپ نے ان تمام چیزوں سے بچنا ہے جس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک اور بات کو یاد رکھیں کہ اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔ اگر آپ روزہ نہ رکھ پائیں یا پھر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو پھر آپ کا اعتکاف بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے جو خواتین اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ کہیں حیض یا پیریڈز اس عشرے میں تو نہیں آ رہے۔ اگر آخری عشرے میں ان کے خاص ایام آنے کا چانس ہے تو وہ اعتکاف نہ کریں، کیونکہ اعتکاف کے دنوں میں اگر حیض آ گیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور اگر روزہ ٹوٹ گیا تو پھر اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ پھر ایسی صورت میں اس اعتکاف کو قضا کرنا لازم ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ کہ کیا عورتیں گھر کا کام کاج کر سکتی ہیں؟ کہ وہ یہ سوچیں کہ میں گھر میں اکیلی ہوں تو اپنی بیت مسجد سے باہر آ کر کچھ کام کر لیتی ہوں۔ تو یاد رہے، اگر میری کوئی بہن بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے اعتکاف سے باہر نکلیں گی، چاہے بھول کر ہی صحیح، تو پھر اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، یعنی ٹوٹ جائے گا۔ اب اس میں شرعی عذر سے مراد یہ ہے کہ واش روم کی حاجت ہے، غسل کرنا ہے یا پھر وضو کرنا ہے تو آپ باہر نکل سکتی ہیں، لیکن اگر آپ ان کاموں کے علاوہ کسی اور کام کے لیے باہر آئیں تو پھر آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ شادی شدہ عورتیں اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے ان کے شوہر کی اجازت لینا بے حد ضروری ہے۔ اگر ان کا شوہر اجازت دے تو اعتکاف کریں، اور اگر ان کے شوہر نے اجازت نہیں دی اور وہ بغیر اجازت ہی اعتکاف کے لیے بیٹھ گئی تو وہ گنہگار ہوگی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو اعتکاف کے سارے مسائل سے آگاہی حاصل ہو گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ضرور ملے گا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس آخری عشرے کی راتوں میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔